अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। खबर आई थी कि नून लीग ने बाज़ाब्ता तौर पर एक टास्क दिया है राना सनाउल्लाह साहब को कि वो पीटीआई से रब्ते करें और महमूद खान अचकज़ई के थ्रू करें। अगर पीटीआई ये चाहती है, अगर डायरेक्टली भी रब्ता करना चाहती है कि उसके वोटर सपोर्टर नाराज़ ना हो, तो फिर हम जो है वो इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो पीटीआई का हमें जवाब अगेन कंफ्यूजन का शिकार, पहले खुशाइन करार दिया, फिर कहा हम अपने मौके पर डटे हुए हैं, हम इनसे क्या कहें क्या ना कहें। बहरहाल इस पे ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि आखिर पीटीआई चाहती क्या है। और लेकिन पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें, पीएमएलए ने तो कहा है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी इसको खुशाइन कहा है। हमने पहले देखा था कि राजा परवेज़ अशर साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की थी और नून लीग से कहा था कि आप रब्ते करें, और आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी यही बात की है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मिला है। क्या कह रहे थे, शॉर्ट क्लिप है, सुनते हैं। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं बहुत अच्छी बात, मुज़ाकरात होने चाहिए, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके डायलॉग होने चाहिए। मैं चाहता हूँ नेशनल इश्यूज़ पे, नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए बाशमूल तहरीक इंसाफ। इस वक्त जो कैप्टन ऑफ द टीम है, he is the Prime Minister of Pakistan. He should take decisions and he should move forward. इसमें तो कोई शक नहीं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बट अगेन किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होने चाहिए, क्या एजेंडा होना चाहिए, इस पर पीटीआई जो बज़ाहिर लगता ये है, जो अपने जो पीटीआई की लीडरशिप के बयानात हैं कि वो इसमें थोड़ी सी अभी कन्फ्यूजन का शिकार है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जी मौलाना महमूद खान अचकज़ई साहब को टास्क दे दिया था इमरान खान साहब ने, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, तो अगर वो मुज़ाकरात करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ फिर ये बात भी आती है, रऊफ़ हसन साहब जो कि तर्जुमान है पीटीआई के, जब वो वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट से ख्वाहिश का इजहार किया कि उनसे हमारे मुज़ाकरात हो जाएं या हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए। अब वो ख्वाहिश क्यों नहीं ख़त्म हो रही, बावजूद इसके कि दूसरी तरफ से इस किस्म की ख्वाहिशों पर किसी किस्म का वेलकम नहीं कहा जा रहा। सुनते हैं ज़रा रऊफ़ हसन साहब क्या कह रहे थे। आई होप एंड प्रे कि ये डेडलॉक और बरकरार ना रहे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पोजीशन हमेशा से रही है कि जी हम उनके साथ इंगेज करना चाहते हैं, हमारे दरवाजे जो है उनके साथ बातचीत करने को खुले हुए हैं। ये बातचीत जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के डोमेन में होगी, आइन के डोमेन में होगी। हमारी जो बेसिक इंटेंशन है वो ये है कि पाकिस्तान के तमाम अदारे जब अपने अपने आइनी हदूद के अंदर रह के ऑपरेट करना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अब बात यह है कि अगर वो इदारे जो हैं वो आइनी हदूद में रहें और आइनी हदूद के रहते हुए काम करें, तो फिर वो सियासी जमात से मुज़ाकरात क्यों करें। इस पर ज़रा बात करेंगे जो हमारे सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, रुकन असेंबली हैं अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब। जी वालेकुम सलाम। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो बातों में तजाद है, आइन में रहें, आइन में रहते हुए अपना काम करें, आइन ये कहता है कि सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन सियासी जमात के साथ बैठ के मुज़ाकरात भी करें, सर ये खुला तजाद नहीं है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हम इस वक्त अपनी तारीख के बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जहां एक तरफ मामलात बहुत हद तक खराब हो चुके हैं और दूसरी तरफ इस पे डिबेट होती है रोज कि क्या बात होनी चाहिए या नहीं। इसकी मिसाल मैं आपको हमारा जो कल्चर है उससे दूंगा कि जब दो हमसायों के बीच में हमारे गांव के इलाकों में लड़ाई होती है या दो अशखास में होती है, तो बीच में कोई लोग पढ़ के बीच बचाव कराते हैं और गुफ्तगू से मामला हल कराने की कोशिश करते हैं, जिसको पंचायत या जिरगा कहते हैं। अब 1 साल से ज्यादा हो चला है 9 मई को, और 2.5 साल तकरीबन हो गए हैं 9 अप्रैल की रात की रजीम चेंज को। अभी तक हम इस नतीजे पे नहीं पहुंचे कि हमने बात करनी भी है या नहीं। अच्छा, नहीं करनी तो 2.5 साल से नहीं कर रहे तो क्या रिजल्ट है। दूसरी चीज ये है कि जब आपके पास ताकत होती है तो आपको एहसास नहीं होता, लेकिन नीचे सब कुछ वैसा नहीं होता जिस तरह आपको नजर आ रहा होता है या आपको बताया जा रहा होता है। तो बहुत ज्यादा फासले पैदा हो चुके हैं आवाम और इदारों के बीच में, बहुत बदएतमादी है और हुकूमत बराए नाम है। वो हुकूमत जिसकी सिर्फ 17 सीटें थी, उसको जब ऊपर बराजमान किया गया तो जिस हुकूमत को अवाम की सपोर्ट नहीं थी वो अब ना फैसले कर सकती है,
نہ عوام کو کوئی راستہ دے سکتی ہے، نہ مسائل کا حل ہے ان کے پاس، بلکہ ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ 2-3-4 لوگوں کے علاوہ کسی کو ان کے وزراء کے نام تک نہیں پتا. تو ایسی صورتحال میں اس پہ بحث ہونا کہ کیا بات ہونی چاہیے، یعنی بات ہونی چاہیے، سب سے ہونی چاہیے، گفتگو سے مسائل کا حل نکلے گا، اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات ہونی چاہیے، آئین کے اندر رہتے ہوئے. آئین کیا ہے؟ یعنی آئین کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، جو اس ملک میں ہو گیا ہے، آئین کے ساتھ براڈ ڈے لائٹ جو رابری کا ایک کانسیپٹ ایک بات ہوتی تھی، اس سے بہت آگے کا کام ہو گیا. ایک پورے ایک الیکشن کو چرا لیا گیا ہے اور ایک ڈاکہ پڑ چکا ہے. میرے خیال میں مزید وقت ضائع نہیں کیا جانا چاہیے، بات ہونی چاہیے، لیڈرشپ باہر آئے. چلے یہ تو علی محمد خان صاحب یہ تو آپ کا موقف آ گیا کہ بات ہونی چاہیے، یعنی اس کو میں اس طرح سے لے سکتی ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں سے بات ہونی چاہیے، یعنی پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ حکومت سے بات کرے اور بات ہو جائے، مذاکرات کا دروازہ کھول جائے. حکومت کی طرف سے اگر کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے، میرے خیال میں سیاسی فورسز کے بیچ میں بات ہونی چاہیے. اور گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنا موقف چھوڑا ہے. جب کولڈ وار کے پیک پہ واشنگٹن اور ماسکو میں بات ہوتی تھی، یا جب ایک سخت سے سخت حالات میں پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں ایک ڈائیلاگ ہوتا تھا، یا ہونا چاہیے. کشمیر کا جو معاملہ ہے آپ دیکھ لیجئے کہاں بہت اچھی بات ہے، صورتحال ہے. لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہماری جو موجودہ لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، جو باہر بیٹھے ہیں، جو آفس بیئررز ہیں، ان پہ آپ ایک حد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ الٹیمیٹ سپریم لیڈر عمران خان صاحب ہے. اگر کسی کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ تنہا ہماری 2-3 جو مین آفس بیئرر ہیں، اس میں بیرسٹر گوہر ہیں، اس میں عمر ایوب صاحب ہیں، یا ایون وزیر اعلیٰ پختونخوا ہیں، یہ ایک لیول تک تو آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، پھر الٹیمیٹلی ہم سب کو جا کے عمران خان سے بات کرنی پڑتی ہے، ان سے اجازت لینی پڑتی ہے، وہ جیل میں ہیں. تو اس لیے ان معاملات کے حل کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ جو غلط چارجز پہ عمران خان صاحب کو 1.25 سال سے اندر رکھا گیا ہے، عمران خان صاحب ریلیز ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسیران ہیں وہ ریلیز ہوں، اور ایک ڈائیلاگ پروسیس سٹارٹ ہو کہ مینڈیٹ کی واپسی کا کیا ہوگا، یہ جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے اس کا کیا ہوگا، اور اس کے بعد ملک کو آگے چلانے کے لیے معاملات کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اس وقت آپ مہنگائی کی صورتحال دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں، آپ ملک کے اندر جو ایک ہر جگہ پہ جو تباہی مچی ہوئی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ کیا ایک شہباز شریف اس کا حل نکال سکتے ہیں؟ یہ تو ایجنڈا ہو گیا کہ جو آپ حکومت کے ساتھ بات کریں گے. اب جو خواہش ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی، ایسا کیا ہے جو آپ کو حکومت نہیں دے سکتی اور اسٹیبلشمنٹ دے سکتی ہے؟ اور اسٹیبلشمنٹ سے جو بات کرنی ہے وہ بات کرنی کیا ہے آپ نے؟ دیکھیے، باضابطہ تو کبھی مذاکرات کا کنسپٹ سیاسی جماعت یا اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں آئین کے اندر کوئی ایسا کوئی ایک راستہ نہیں ہے جس میں آپ بیٹھ کے مذاکرات اپنی فوج کے ساتھ کرتے ہیں. سر تو یہی تو میں بات کر رہی ہوں، آپ ان کو کہتے ہیں آئینی حدود میں رہیں، اور پھر آپ غیر آئینی طور پہ ان سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں جو غیر آئینی ہے. لیکن ایک انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، مذاکرات میں باقاعدہ وفود بیٹھتے ہیں، مختلف دور چلتے ہیں گفتگو کے، اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ ہوتا ہے، یا اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ظاہر ہے اپنی فوج کے ساتھ آپ نے مذاکرات تو نہیں کرنے، آپ کی اپنی فوج ہے، اور یہ تو بڑا غلط کانسیپٹ. اس میں یہ ہے کہ کیا انگیجمنٹ چاہتے ہیں، مجھے بتائیں، قوم کو بتائیں کہ آپ کیا انگیجمنٹ چاہتے ہیں، ان سے کیا ٹاکس چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، سب سے اہم چیز تو یہ ہے جو عمران خان صاحب نے کچھ عرصے پہلے خود ہی بات کی تھی کہ ہماری خواہش ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ سے جڑے جتنے بھی ادارے ہیں وہ حقیقی معنوں میں نیوٹرل ہوں اس موجود صورتحال میں، اور سیاسی مسائل کا حل سیاسی جماعتیں بیٹھ کے وہ نکالیں. اسٹیبلشمنٹ کا رول اس میں اتنا ہی ہے کہ جتنا وہ نیوٹرل ہوں گے، جتنا وہ اس سیاسی فیصلہ سازی سے دور ہوتے جائیں گے، اسی میں پاکستان کی بھی بہتری ہے، اسی میں ان کی بھی عزت ہے. اور جس طریقے سے ایک سسٹم کے اوپر انفلوئنس کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے. اور اس میں ایک نقطہ اور بھی بڑا اہم ہے جو میں فیل کرتا ہوں، اس پہ میں نے کل بات کی ہے، کہ ہر جگہ یہ بات ہوتی ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، جو جیل میں ہو رہا ہے، جو پکڑ دکڑ ہے، اس میں ہم اگنور کر رہے ہیں پنجاب حکومت کو اور مرکزی حکومت کو. مریم صاحبہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں، پنجاب کی ساری پولیس، جیل انتظامیہ ان کی حکومت کے نیچے ہے. یہ جو روز انتظامیہ اڈیالہ میں چینج ہوتی ہے، یہ جو لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے، جیسے اب وہاں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اکرم صاحب ہوتے تھے،
اب مجھے نہیں پتا کیا ریلیف انہوں نے دیا ہے، لیکن وہ ایک آدمی آپ کا ایک آفیسر ہے ہائی رینکنگ، وہ کدھر ہے؟ پھر اسی اگر اس نے کوئی انلیگل کام کیا ہے تو عدالت کے سامنے پیش کریں. ان ساری چیزوں سے جو پولیس گردی ہو رہی ہے، جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پولیس جس طریقے سے ہائی ہینڈڈنس کر رہی ہے، اس سے آپ نون لیگ پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت کو آپ اس سے بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتے. یہ بڑا آسان کام ہے کہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کے سر آپ ڈال دیں، ان سے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، نہ ان سے کوئی پوچھ ہو سکتی ہے، اور اس کے آڑ میں جا کے مرکزی حکومت اور پنجاب حکومتیں بھی کام کریں. تو اس میں چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ جتنا اس سسٹم سے دور ہوتی جائے گی، سیاسی اس گن سے، اس کے بعد معاملات کلیئر ہوں گے کہ کون کیا کر رہا ہے. اس لیے اس وقت مذاکرات کی بڑی ضرورت ہے، چیزوں پہ بیٹھ کے بات کرنے کی بڑی ضرورت ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں بڑا آسان ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ میں ڈال دیں اور ان کو نظر انداز کر دیں، مگر آپ کے اپنے لیڈر عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا اور ان کی مسز کو کچھ ہوا، بشرا بی بی کو، تو ذمہ دار جو ہیں دونوں اداروں کے سربراہان ہوں گے. تو بات تو آپ کر رہے ہیں، ڈال تو آپ رہے ہیں، آپ کی لیڈرشپ ڈال رہی ہے، میں یا عوام تو نہیں ڈال رہی. سر نہیں، تو یہی تو انگیجمنٹ کی امپورٹنس اور ضرورت ہے نا، کہ اگر انگیجمنٹ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں. ایک آدمی جو سابق وزیر اعظم ہے، وہ 1.25 سال سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی وائف جو ایک گھریلو خاتون ہے، ان پہ مختلف کیسز آپ نے بنائے ہیں، لیکن ایک الٹیمیٹ حقیقت ہے کہ جو اپنے حصے سے شاید زیادہ سزا انہوں نے پالی ہے، اتنی جس طرح سے آپ نے اس کو خاتون کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. تو ان چیزوں میں کلیئرٹی تو ضروری ہے نا جی. سابق وزیر اعظم کو جو گولیاں لگی ہیں اس کے بعد سے وہ جیل میں ہے، تو یہ انگیجمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ اس طرف معاملہ کلیئر ہو کہ بھئی آپ کا کیا رول ہے اس میں، اور یہ جو ساری چیزیں آپ کی طرف آ رہی ہیں، آپ بھی اپنی پوزیشن کلیئر کیجئے. کیونکہ دیکھیں طاقت کا منبع ادھر ہوگا، اسٹیبلشمنٹ میں ہوگا، حکومت کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے، لیکن ساری طاقتیں ادھر نہیں ہیں. دیکھیں قوم جدھر کھڑی ہے اصل طاقت ادھر ہوتی ہے، قوم جدھر کھڑی ہے اصل جو مضبوط ترین طاقت ہے وہ ادھر ہے. آپ جو دو جگہ اور ہیں طاقت کے مراکز ہیں، مرکزی حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں ہم اگنور کر رہے ہیں کہ عمران خان ایک شخص کا نام تو نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی ایک دنیا کھڑی ہے. تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں بات کریں تو یہ ہم بات کرنے کی بھیک نہیں مانگ رہے، ہم آپ کو ایک راستہ دے رہے ہیں آگے جانے کا. کیونکہ اس اسٹیل میٹ میں آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ یہ جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے، کیا اس صورتحال میں باہر سے ایک ٹیڈی پیسہ آ رہا ہے؟ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے؟ فیکٹریاں بند نہیں ہو رہی، انویسٹمنٹ باغ نہیں رہی. اچھا مجھے ایک اور بات بتا دیں علی محمد صاحب، آپ کا بہترین مائنڈ پاکستان سے باہر بھاگ نہیں رہا. بالکل ایسی ہے صورتحال، بالکل ایسی ہے. لیکن اچھا چلے ذرا آگے بڑھ جاتی ہوں. حکومت چاہتی ہے کہ کوئی ایسا جوڈیشل پیکج لے کر آئے، کوئی ایسی ترمیم کر دے. ترمیم تو شاید ابھی ان کی بس میں نہیں ہے، مگر جس کو کہنا چاہیے کہ رولز آف بزنس میں ایسی کوئی چیز کر دے کہ چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع ہو جائے. اب کس طرح سے ریاکٹ کرے گی پی ٹی آئی؟ ظاہر اکثریت تو نہیں ہے، بل روک بھی نہیں سکتی منظور ہونے سے. کیا کریں گے؟ اس وقت چیزیں کلیئر نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتی سرکلز کے اندر بڑی کنفیوژن ہے. یہ مارکیٹ میں بڑے عرصے کی بات چلی ہے، اسلام آباد کی چیٹرنگ کلاسز میں یہ بات چلی ہے کہ میاں صاحب اس صورتحال میں جب ان کو 2/3 نہیں دی گئی تو وہ ولنگ نہیں تھے حکومت لینے میں، اور مجبوری کے عالم میں چھوٹے بھائی کو ذمہ داری دی ہے. ورنہ اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی تو میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اب یہ جو ایک کوشش کی جا رہی ہے، جو ایک خطرہ ہے حکومت کو، کہ اگر قاضی صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد جاتے ہیں اور ایک چینج آف گارڈز ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، تو اگر وہ کیس اٹھا لیا جاتا ہے جو ہماری پٹیشن پڑی ہے 2024 کے 8 فروری کے الیکشن پہ کہ اس کا جوڈیشل آڈٹ ہو، اگر وہ آڈٹ ہوتا ہے تو ان کو تو پتہ ہے نا 17 سیٹیں جیتی ہیں، تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں ہماری حکومت نہ چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو تحریک انصاف کو ان کا مینڈیٹ مل جائے. ریزرو سیٹس کا فیصلہ ابھی تک پڑا ہوا ہے، اس پہ فیصلہ ہونا ہے. دوسری طرف اگر آپ ان کے اپنے ہاؤس کے اندر جا کے دیکھ لیں، جو پرانے ان کے پولیٹیکل مائنڈز ہیں، وہ تو اس حکومت کے حق میں بھی نہیں، بلکہ وہ تو شاید کچھ یہ بھی ایک سوچ ادھر پائی جاتی ہے کہ آپ تحریک انصاف کو موقع دیں. ان کے پاس اکثریت ہے، آج بھی سب سے بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ میں، تمام ڈاکے کے باوجود وہ بنا دیں حکومت. تو یہ اندر بھی ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے کہ ہم کیا کریں. اگر وہ حکومت، یہ آخری بات، وہ حکومت جس کو لینے کے لیے میاں صاحب تیار نہیں تھے، آخر کون ہے وہ ان کی حکومت کے اندر جو کوئی آئینی پیکج لانے کے چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے اس
हुकूमत जिसमें कोई सांस नहीं है, जिसमें कोई पॉलिटिकल ऑक्सीजन नहीं है, कोई पॉलिटिकल करेंसी नहीं है, पीछे कौम नहीं खड़ी, उसको आपने प्रोलॉन्ग करके करना क्या है? ना आप आईनी तरमीम ला सकते हैं, वैसे अपनी सुबकी और करेंगे। इस सारी स्टेलमेट का एक ही हल है कि वो अम्रुहुम शूरा बैनहुम, बैठें, सर जोड़ें। इस वक्त में आपको फिरौन कोई ना समझे, कोई अक्ल कुल नहीं है, बैठ के मसाइल का हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह चल रहा है वैसे चल नहीं सकता। चलिए, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके टाइम का। और अली मोहम्मद खान साहब यही है कि हुकूमत से रब्ता होना चाहिए। अगर हुकूमत सीरियसनेस शो करती है तो फिर मुज़ाकरात में कोई इसका कोई इशू नहीं है, मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन बात अगेन वहीं पर है, बैरिस्टर गौहर साहब अलग बयान देते हैं, दीगर लीडरशिप अलग बयान देती है, अली मोहम्मद खान साहब इस सीरियस एफर्ट्स को एक वेलकमिंग नोट की तरह से देखते हैं। लेकिन असल में जो क़यादत है वो कब फैसला करेगी? अगर खान साहब वाकई गो हेड दे चुके हैं तो क्या ये मुज़ाकरात होंगे, और मुज़ाकरात होंगे तो उसके TORs क्या होंगे, एजेंडा क्या होगा, और अगर हुकूमत से बात करनी है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत क्यों है? ये वो सारी कन्फ्यूजन है जो इस सब PTI के अंदर पाई जाती है। लेकिन अगेन द रीज़न इज़ कि उनकी जो एक्चुअल लीडरशिप है, जो इमरान खान साहब है, जो कि PTI है, और PTI इमरान खान साहब है, वो जेल में मौजूद हैं। तो किस तरह से हल निकलेगा? अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं पहले उनको छोड़ें, उसके बाद बैठ के मेज़ पर मुज़ाकरात करें। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से हम वापस आएंगे तो ज़रा गुफ्तगू करेंगे। ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ज़्यादा हमारे लिए अहम हो गई है, और हमारे से ज़्यादा इस हुकूमत के लिए अहम हो गई है, और इदारों के लिए अहम हो गई है कि इमरान खान साहब ने पेपर सबमिट तो करा दिए, कहीं वो चांसलर बन ना जाए। शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी इतनी फ़िक्र नहीं है जितनी फ़िक्र हमें है, और उनको भी शायद इतनी बुराइयां नहीं पता जितनी बुराइयां खान साहब की हम गिनवा रहे हैं। मामला है क्या? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं अमीर अब्बास साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। जिनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इस वक्त हुकूमत का नहीं बल्कि रियासत का भी एक सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के कागजात जमा कराए, और उसके बाद वो इलेक्शन उनके होंगे आई गेस अक्टूबर में, और उसके बाद ऐसा ना हो कि खान साहब जो हैं वो चांसलर बन जाएँ। ऑल्दो कि शायद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, चाहे आप न्यूज़ के हवाले से देख लें या दीगर न्यूज़पेपर्स के हवाले से देख लें, आर्टिकल्स के हवाले से देख लें, उनकी अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से भी, कि शायद वो किसी पॉलिटिशियन को ये मौका भी ना दे। चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उसके बावजूद एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही यही है। इस पे भी गुफ्तगू करेंगे और कुछ दीगर इशूज़ पे, पॉलिटिकल मामलात पे भी गुफ्तगू करेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब, अमीर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तर्जकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नसरुल्लाह मलिक साहब, मामला क्या है? होना तो ये चाहिए था कि एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कोई एक पाकिस्तानी है जिसने अप्लाई किया, और वो मुमकिन तौर पे अगर वो बन जाता है तो होना तो ये भी चाहिए था कि वो पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात हो। लेकिन हम क्यों नहीं समझ रहे, हम क्यों ये चाह रहे हैं कि वो ना बने, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब उनसे ज़्यादा शाह के वफादार हम क्यों बने हुए? शुक्रिया नादिया। असल मसला ये है कि हमने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया है, और दूसरी बात यह कि सियासत में हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस किस्म की मुहिम जोई और महाजराई की है कि अब कोई चीज़ एक दूसरे की हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अच्छी बात है, आपने दुरुस्त कहा कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते, पूरी पाकिस्तानी कौम ये सोचती कि हमारे इमरान खान जो हमारे एक लीडर हैं, हमारे क्रिकेट के कप्तान रहे हैं, हमारे कौमी हीरो हैं, वो एक बरतानवी यूनिवर्सिटी के चांसलर होते। लेकिन अगर थोड़ा सा गिला किया जाए तो इमरान खान साहब की ज़ात से ये गिला किया जा सकता है। ये माहौल बनाया किसने? इमरान खान साहब ने सियासत का आगाज़ किया 2008 तक, मुझे याद है वो मियाँ नवाज शरीफ के गुण गाया करते थे। मुझे ये भी दिन याद है कि वो कहा करते थे अगर मियाँ नवाज शरीफ का दौर इक़्तिदार ना होता तो इस मुल्क में तरक्की ना होती। और 2008 का वो इजलास भी मुझे याद है जिसमें मैं ख़ुद भी वहाँ बैठा हुआ था। मियाँ नवाज शरीफ, महमूद खान अचकज़ई, इमरान खान और काजी हुसैन अहमद इंतखाबात के बाइकाट के हवाले से जो बातचीत जारी थी, उस दिन तक वो मियाँ नवाज शरीफ के बड़े हामी होते थे, बड़ा जिक्र किया करते थे। जो शौकत खानम के लिए प्लाट दिया, अपनी ज़ात से पैसे दिए, शौकत खानम के लिए फंडिंग किया करते थे। फिर जब इमरान खान साहब को कुछ लोगों ने समझाया, जिसका खान साहब कई बार जिक्र भी कर चुके हैं कि भाई ये सियासत छोड़िए,
آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملیے، اور جن دو پارٹیوں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک ماحول بنانا چاہتی ہے ان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں، آپ کا ماحول بن جائے گا۔ خان صاحب نے سیاست میں اس نفرت کا پھر ایک دوبارہ آغاز کر دیا، اور وہ اتنی پیک پہ پہنچی کہ میاں نواز شریف گھر کے باہر نکلتے تھے، لندن کے اندر ان کے باہر چور چور ڈاکو کے نعرے لگتے تھے، ان کے بچے سڑکوں پہ یا کہیں کھانا کھانے جاتے تھے، لوگ ان کو آوازیں کستے تھے۔ پھر یہ کیا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب ہوں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں، یہ سارے لوگ جو کسی ملک میں موجود ہوتے تھے، ان کے پیچھے کیمرے لے کے دوڑا جاتا تھا، ان کو گالیاں دی جاتی تھی، ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ اور پھر اڈا پلاٹ پہ جب خان صاحب نے جلسہ رکھا تب بھی ان کو سمجھایا گیا کہ لوگوں کے گھروں کے باہر مت جائیں۔ اڈا پلاٹ پہ جا کے جو شیخ رشید صاحب کی تقریر ہے وہ بھی امیر عباس صاحب کو یاد ہوگی، کہا نکلو، لاٹھیاں لو، آگ لو، جا کے ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دو۔ یہ سیاست کے اندر جو اتنی انتہا پسندی آ گئی، آج آپ اور میں بھی ٹویٹ نہیں کر سکتے، آپ عمران خان سے اختلاف نہیں کر سکتے، یہ بات حقیقت ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے اختلاف کریں گے، آپ ان کے حق میں بھی نہیں کر سکتے آج کل، تو آپ ان کے حق میں جو بھی آپ کرنا چاہیں۔ یہ آج نوبت آ گئی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ان کے مخالفین وہی طریقہ استعمال کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے لوگوں کے خلاف کیا۔ IMF کو خط لکھے، کہا جی ملک کو پیسے ملے نہ ملیں، اگر ہمیں اس اقتدار سے نکالا گیا ہے، اس سے پہلے بجلی کا بل جلا دیا اور کہا بجلی کے بل مت دو، خود جا کے بجلی کا بل پے کر دیا۔ پھر کہا سول نافرمانی کی تحریک شروع کروں گا، پھر کہا ہنڈی سے پیسے بھیجو۔ اتنا بڑا جرم جو ہے کوئی سیاستدان کہہ سکتا تھا، لیکن خان صاحب نے کہہ دیا۔ آج خان صاحب نے کہہ دیا تو اب یہ مکافات عمل ہے امیر عباس صاحب، تو is this all justified؟ چونکہ خان صاحب نے ایسی سیاست کی تو اب اگر وہ کچھ بن رہے ہیں اور وہ بیرون ملک پاکستان کا ایک نام روشن ہو سکتا ہے یا ایک سافٹ امیج جا سکتا ہے، تو وہ نہیں ہوگا کیونکہ خان صاحب نے یہاں پر ایسی سیاست کی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خان صاحب نے ایسی سیاست کی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ نادیہ صاحبہ۔ ملک صاحب کا ایک جملے میں کامنٹ کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ اگر آپ اس وقت کوئی ایک ٹویٹ کر دیں عمران خان صاحب کے خلاف تو دیکھیں آپ کو کیسا جواب آتا ہے۔ خدا گواہ ابھی اسی وقت آپ کی ریکارڈنگ کے دوران میں نواز شریف کے خلاف بھی ٹویٹ کرتا ہوں اور عمران خان کے خلاف بھی ٹویٹ کرتا ہوں۔ جتنی گندی فوش ننگی گالیاں PMLN کے میڈیا کی سیل کی طرف سے ملیں گی، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے جو PTI کے لوگ اس پلے کی گالی دے ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ اور ملک صاحب گارنٹی دیں گے، دونوں آپ دونوں سینئر لوگ ہیں، دونوں گارنٹی دیں گے۔ میں نے وہ پڑھ کے امیر عباس صاحب ایک چیز میں بتاؤں، یہ کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے، یہ کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے، یہ انیشیٹ تو بہرحال PTI نے کیا تھا، یہ چیز انہوں نے شروع کی تھی، اب ان کو جواب مل رہا ہے۔ ہمارے لیے اس وقت ایشو یہ ہے، میں اگر یہ کہوں گا نا کہ فلاں پارٹی زیادہ گند کرتی ہے سوشل میڈیا پہ، تو پھر جواب یہ آئے گا کہ نہیں فلاں نہیں، پھر فلاں بھی کرتی ہے۔ لہٰذا مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر گند کرتی ہیں سیاسی جماعتیں اکراس دی بورڈ، یہ بند کریں خدا کے لیے، ان کے جعلی میڈیا سیل بند کریں۔ ہاں لیکن اب یہ بات بھی ہے جس طرح سے میں کہہ رہی تھی، بند کریں بالکل نصر اللہ ملک صاحب کو بھی کہتی کہ آپ خلاف کیا، اب آپ حق میں بھی نہیں کر سکتے، آپ حق میں کریں اس کے بعد دیکھیں۔ ابھی جو آپ بریک پروگرام سے قبل آپ میری ٹویٹ کا حوالہ بھی دے رہے تھے۔ جی بالکل بالکل، آپ نے ایک ٹویٹ کی، آپ نے اس میں کوئی ایسی بات ٹویٹ پہ نہیں کی، اس ٹویٹ پہ جو آپ کے ساتھ انہوں نے حشر کیا، پھر یہ کہتے ہیں جی PTI والے خواتین اینکرز کے ساتھ کرتے، جو آپ کے ساتھ ہوا بھی آج کی بات ہے۔ ملک صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ملک صاحب اس وقت PMLN کی حکومت ہے، ملک صاحب بھی شہباز شریف کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ جہاں عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے اتنی قانون سازی ہو رہی ہے، آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، عدالتوں کی ایسی کی تیسی پھیری جا رہی ہے، جمہوریت کی تباہ کی ستیہ ناس بلکہ سوا ستیہ ناس ہو رہا ہے، ایک قانون بنا دے شہباز شریف اور ہاتھ جوڑ دے ملک صاحب بھی اور میں بھی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے اپنے میڈیا سیل چلانے کی اجازت نہیں ہوگی اس ملک میں۔ جو بھی سیاسی جماعت اپنے سوشل میڈیا سیل چلائے گی وہ ڈکلیئر کرے گی، چلیں اس کے اکاؤنٹس ڈکلیئر کرے گی اور وہ اکاؤنٹس اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن سوشل میڈیا کا چلیں پھر کسی وقت بات کرتے ہیں، صرف میں ذرا دوبارہ نصر اللہ ملک صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ یہ تو ہو گئی ایک سیاست اور یہ ہو گئی ایک سیاسی معاملہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ادارے بھی نہیں چاہ رہے، وہ بھی نہیں چاہ رہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ چانسلر بن جائیں۔
ان کے کیا تحفظات ہو سکتے ہیں یا اوور آل ریاست کے کیا تحفظات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے نادیہ پہلے آپ سے عرض کی کہ ہم اپنی لمٹس کراس کر چکے ہیں سیاست میں، دشمنی میں، اداروں کو متون کرنے میں، سیکورٹی کے جو ہمارے چیلنجز ہیں اس پہ ہم کہیں آگے نکل چکے ہیں. اب دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، اگر بلوچستان کی صورتحال پہ کوئی آپ کے سامنے پروف بھی رکھ دیا جائے کہ جناب یہ غیر ملکی مداخلت ہو رہی ہے، ہم اپنی سیکورٹی اداروں کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو لڑائی ہوئی نا جی کہ پوری ملک کی سیکورٹی کو چیلنج کر دیں، سیکورٹی اداروں کو چیلنج کر دیں، اس سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ گلا شکوہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہمارے اوپر تنقید کرتی تھی، سیاسی جماعتیں ہماری مداخلت پہ بات چیت ہوتی تھی، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ کور کمانڈر کوئٹہ کو جو ہے اس کا طیارہ گرا دیا گیا، اس کے ہیلی کاپٹر کو گرا دی گئی. یہ سازشی تھیوریاں جو چلی اس نے ملک کی سیکورٹی کے اوپر حرف لگا دیے، اس پہ اعتراضات اٹھا دیے. پھر یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ فلاں شخص آرمی چیف کیسے بن گیا، اس کے خلاف جو ہے وہ اٹھ جانا چاہیے، اور نیچے سول سولجر جو ہیں، جو فوجی جوان ہیں، ان کی اور آفیسر کے مابین اختلاف ہے. آپ نے بغاوت کروانے کی کوشش کی اپنی باتوں سے. آپ یہ ضرور کہہ سکتے تھے کہ جناب مداخلت نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فوج کا اپنا کام ہے، فوج اپنا کام کرے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سکوتر ڈھاکہ پہ کیا کچھ نہیں کہا اپنی فوج کو. یعنی دنیا میں کوئی شخص اٹھ کے کوئی سیاستدان اپنی فوج کو ایسے برا بھلا کہتا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے. کہتا ہے سر، نواز صاحب کا انٹرویو آن ریکارڈ ہے. ویسے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو وزیرستان میں آپریشن ہوتا ہے، بلوچستان میں آپریشن ہوتا ہے، آپ کے ہر روز فوجی جوان اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، شہید ہو کر ان کی ڈیڈ باڈیز ان کے گھروں میں آتی ہیں. ان کے ماں باپ سے پوچھئے کہ وہ اپنے آپ کی سیکورٹی کے لیے، میری اور آپ کی سیکورٹی کے لیے، بالکل بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل دو رائے نہیں ہے، شہید ہیں، اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. جب آپ ایک سیاسی جماعت کو کھڑا کر دیں گے اپنی افواج پاکستان کے سامنے تو وہاں سے بھی غلطیاں ہوں گی، وہاں سے بھی شدت پسندی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے. دیکھیں نا، کہتے ہیں جی 9 مئی، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیوز کہ ایک بندہ کھڑا کے پی ٹی آئی کا رہنما اندر اعلان کر رہا ہے ہم نے کور کمانڈر ہاؤس پتہ کر لیا. سر ذرا میں 9 مئی پہ بھی بات کروں گی، ایک سیکنڈ نصر اللہ ملک صاحب، میں 9 مئی پہ بھی بات کروں گی کیونکہ اس پہ ذرا بعد میں بات کروں گی. پہلے ذرا اس ٹاپک کو ختم کر کے آگے بڑھتے ہیں، اس ریپ اپ کی طرف جاتے ہیں. مجھے صرف امیر عباس صاحب یہ بتائیں کہ یہ وہ والی سچویشن ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، کہ بس نہیں بننے دینا، یا کسی قسم کے کوئی تحفظات بھی ہیں کہ اگر بن گئے تو یہ ہو جائے گا؟ جی اصل بس میرا خیال ہے اس سے بہتر آپ نے $1 ملین سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ نہیں بننے دینا، جاؤ جو کرنا کر لو. ہاں میں مائی باپ بھائی، ہم نے جس کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا، ہم نے جس کی پارٹی کو حکومت میں نہیں آنے دیا، ہم اس کو آکسفورڈ کا چانسلر بننے دیں گے؟ یہ رہا میدان، یہ رہا گھوڑا، پھر تم بنا کے دکھاؤ، ہم روک کے دکھائیں گے. یہ ہے اصل بات. تو میں آپ کے سامنے بیٹھ کے یہاں ایکٹنگ کروں، فنکاری کروں، اداکاری کروں، نہیں جی یہ ہے فلانا ڈمکانا، نہیں بھائی نہیں بننے دینا. ریاست طے کر رہی ہے کہ ہم رکاوٹ ڈالیں گے. جو الزامات عمران خان پر لگا کے اور جو آکسفورڈ میں کیے جا رہے ہیں، اٹھالے جا رہے ہیں، پھر وہ اب ذرا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی گن لیں. کیا ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں افغانستان میں لوگوں کو ٹریننگ کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں طالبان نہیں بنائے گئے تھے؟ کیا شہباز شریف نے لاہور جامعہ نعیمیہ میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا تھا کہ پنجاب کو طالبان جب حملے ہو رہے تھے پورے پاکستان میں دہشت گردی کے، تو کہا تھا پنجاب کو چھوڑ دو؟ کیا نواز شریف کے بارے میں نہیں کہا گیا تھا کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لیے گئے؟ کتابوں میں لکھی ہوئی یہ بات ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لیے نواز شریف نے. اگر آپ اخلاقی سکینڈلز کی طرف آئیں گے عمران خان کے، تو پھر اخلاقی سکینڈلز ادھر بھی بہت ہیں. اگر آپ کرپشن کی طرف آئیں گے، اچھالیں گے جا کے آکسفورڈ میں، تو 10% کس کو کہا گیا تھا؟ یہ کس نے کہا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے کس کو کہا تھا کہ جام صادق مجھے جس طرح تم کراچی کی زمینوں کو بیچ رہے ہو، مجھے ڈر ہے کہ کسی دن تم مزار قائد کی زمینیں بھی بیچ دو گے، تم 70 کلفٹن بھی میرا گھر بیچ دو گے. پھر بہت سارے لوگوں کی قصے کہانیاں کرپشن کی نکلی ہیں. پھر وہ ریمنڈ بیکر کی جو کتاب ہے دی کیپٹلزم اکائلز ہیل، اس میں لکھے ہوئے ہیں یہ جو 2016 کا پیناما اسکینڈل ہے، یہ اس سے پہلے ریمنڈ بیکر اپنی کتاب میں نواز شریف کے یہ سارے جو آف شور کمپنیز اسکینڈل لکھ چکا ہے. پھر یہ بھی جا کے بتائیں گے ہم آکسفورڈ کو. یار دیکھیں آکسفورڈ یہ تو اس کو بتائیں گے نا جب وہ بھی کانٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اصل مسئلہ یہ ہے نا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو جا نہیں سکتے. وہ آکسفورڈ کا چانسلر بننا درکنار. نادیہ ایک لمحہ دیجیے گا مجھے. 4 سال نواز شریف برطانیہ رہے، 2019
19 नवंबर को यहां से बीमारी का बहाना बनाकर भागे, 4 साल बाद वापस आए। एक इंटरव्यू नहीं है नवाज शरीफ का जो उन्होंने बरतानवी मीडिया को दिया बाहर बैठ के। बताते ना बाहर अपनी मसलूबियत को कि मेरे साथ बाजवा ये कर रहा है, फैज हमीद ये कर रहा है, दुनिया को बताते ना। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाके खिताब करते, ऑक्सफोर्ड में खिताब करते, हार्वर्ड में खिताब करते जाके, MIT में खिताब करते जाके, कई ठीक है मैं जाके नवाज शरीफ ने खिताब। आपने समंदर को कूदने में बंद कर दिया कि नहीं बनने देना, तो बस नहीं बनने देना, उसके लिए हर हरबा इख्तियार करना है। चलो ठीक है, वक्त पे छोड़ देते हैं। नाज़रीन मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। नसरुल्लाह मलिक साहब, क्या आपको वाकई लगता है कि जो टारगेट था इमरान खान साहब का वो सिर्फ यही था कि वो चांसलर बन जाए, या उन्होंने एक हाइप क्रिएट करनी थी एंड ही गॉट हिज टारगेट, ही अचीव्ड हिज टारगेट? देखिए, इमरान खान साहब का टारगेट ये था कि जो इस वक्त वो जिन मुश्किलात का शिकार हैं आलमी सतह पे, वो अपने आप को रिकग्नाइज करवा लें। इमरान खान साहब ने चांसलर बन के क्या करना है? आप मुझे बताइए कि जब इमरान खान साहब इससे पहले चांसलर थे तो क्या था? उनको हटाने से पहले वो रिज़ाइन कर गए थे। क्यों रिज़ाइन कर गए थे? यानी चांसलर के पास या जो वक्त दरकार है या जो वहाँ तवज्जो दरकार होती है, क्या इमरान खान साहब या पाकिस्तान के किसी सियासतदान के पास इतना वक्त है? मसला ये है कि हमारे यहाँ आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन मौजूदा हालात में दोबारा चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब पॉपुलर नहीं है। इमरान खान साहब को मौजूदा जो दबाव उनके ऊपर पाकिस्तान में मौजूद है, उसको हटाने के लिए क्यों सफारतकारी की जरूरत पड़ रही है, क्यों लॉबिंग की जरूरत पड़ रही है? अमेरिका में क्यों जाकर डॉलर्स दे रहे हैं? यानी अमेरिका को तो ये कहते थे हम अमेरिका से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका कौन होता है मुदाखलत करने वाला? आप अमेरिका से कहते हैं अमेरिका मुदाखलत करो, मुझे सियासत में मेरे ऊपर दबाव है, इसको ख़त्म करवाओ। भाई आप अपनी ताकत से, अपने कारकुनों के जोर से, अवामी अपनी ताकत से अपनी जो है वो मामला चलें, बिल्कुल ठीक है। आपको अमेरिका की जरूरत क्या है? आप लॉबिंग करते हैं, वहाँ पैसे देते हैं। ठीक है, अभी जो आपने 9 मई की बात की, कल या परसों की बात है, एहसन इकबाल से जब बात कर रहे थे, शायद फ्राइडे, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि चूंकि 9 मई किया तो पहले कौम से माफ़ी मांगे, उसके बाद कोई आगे बात होगी। सर, जिस कौम से वो 9 मई की माफ़ी मांगने का कह रहे हैं, उस कौम ने तो उनको 8 फरवरी को वोट दे दिया, तो ये किससे माफ़ी मांगने का कह रहे हैं? और जो बातें ये होती हैं बहरहाल कि 9 मई का जो बयानिया था वो तो 8 फरवरी को उसी कौम ने, उसी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। हम आगे बढ़ेंगे या हम नहीं बढ़ेंगे? ये वैसे मुझे बड़ा मज़का खेज ये बयानिया लगता है कि कौम ने वोट दे दिया, इमरान खान साहब की गलतियां ख़त्म हो गई। आप मुझे एक बात बताइए, असलम मिडाना साहब एक होते हैं, सरगोदा में MP हुआ करते थे, उन्होंने एक टीचर की टांगें तोड़ दी थी, इलेक्शन जीत गए थे। क्या नहीं, मैंने सॉरी सर, मैंने ये नहीं कहा केस उन पे केस खत्म हो गई, उनको माफी हो गई, उनके कसूर माफ हो गए। करना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश में आपसे करना चाहता हूँ, भाई इमरान खान साहब ने अगर उनके कारकुन नहीं या उनके कहने पे या उनकी किसी प्लानिंग से जो कोर्ट साबित करे, या उनके किसी रहनुमा ने ये कहा है आओ चलें कोर कमांडर हाउस पे जाके कब्जा करते हैं और वहां जाके आप अपना ये ऐलान करते हैं कि हमने कोर कमांडर हाउस फतह कर लिया है, आए हम ISI के दफ्तर के अंदर मुल्तान में जाके हमला करते हैं, अगर ये कहा है तो इसकी माफी अलग होगी, इलेक्शन जीतना अलग मरला होगा। ये कोई तरीका नहीं, डाकू का इलेक्शन लड़ेगा जीत जाएगा आप कहेंगे सर। लेकिन देखें मलिक साहब, मैं इससे पहले कि मैं अमीर अब्बास साहब की तरफ जाऊं, हम तो मुतालबा ये करते हैं कि खासा माफी मांग लें। इसका मतलब ये है कि अदालतें सब साइड पे खासा माफी मांग ले तो उनको माफ कर दिया जाएगा, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई और उनको माफ कर दिया गया। वो सियासत, मैं आप ये कौन सा कानून आगे बढ़ने के लिए बात करते हैं, ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें होनी चाहिए थी, ना ये माफी के मुतालबे होने चाहिए। नहीं सर, ये सियासतदान ने नहीं किया, ये सियासतदान का मुतालबा नहीं, ये ISPR का भी मुतालबा चाहती होगी कि आगे मामला आगे बढ़ जाएं, हम किसी जगह पे रुके हुए हैं। मसला ये है कि लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आपको करनी पड़ जाती हैं जो अबव द लॉ भी होती हैं कि ठीक है यार मामलात को आगे ले जाए। जिससे हम जो बलूचिस्तान में हथियार फेंकते हैं उसको माफ़ी देते हैं ना, उसको कहते हैं आओ यार कौमी धारे में शामिल हो जाओ। मसला ये आप माने तो सही ना कि एक शख्स जो अंदर खड़ा है, चलिए बिल्कुल ठीक है, कारकुन है, हमारा सदर है, उसने जाके झंडा अंदर जाके लिए ऐलान किया है कि हमने कोर कमांडर हाउस फतह कर लिया है, उस गलती को तस्लीम तो करे ना। सर वो कहते हैं आप जुडिशल कमीशन बना दें, वो कहते हैं आप इंक्वायरी कर लें, फिर किसी की माफी ना करें, जो साबित हो जाए उसको आप लटका दें। आप मुझे बताइए कभी ऐसे केसेस में जुडिशल कमीशन की जरूरत पड़ती है जहां आपने खुद जाके हमले किए और सामने लोग मौजूद हों, जब आपके पास एविडेंस मौजूद हो कि एक शख्स खुद जाके दरवाजा तोड़ रहा है? अच्छा चले अमीर अब्बास, ठीक है अमीर अब्बास साहब, मामला ये है कि मलिक साहब तो कह रहे हैं कि मैं इस बयानिए को मानता ही नहीं
کہ جو 9 مئی کا تھا وہ 8 فروری کو ووٹ دینے سے ختم ہو گیا. میں یہ بات نہیں کر رہی تھی کہ ان کو معافی مل جائے چونکہ عوام نے ووٹ دے دیا. میں احسن اقبال صاحب کی بات کو کوٹ کر رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ قوم سے معافی مانگے. کس قوم سے معافی مانگے؟ اس قوم نے تو ان کو ووٹ دے دیا. اب کیا کریں 9 مئی پہ؟ معافی مانگ لیں گے خان صاحب کی تو ختم ہو جائے گا سارا معاملہ. ایک تو دیکھیں نادیہ صاحبہ، یہ جو 9 مئی کا ہنٹر اٹھا کے ہر جگہ پہ ڈرایا جاتا ہے نا، یہ جو 9 مئی کا بھو کھڑا کیا ہوا ہے، یہ ہنٹر ہٹا لیں پیچھے. یہ جو 9 مئی کی ڈھال بنا کے اور کچھ ملتا نہیں ہے تو 9 مئی کھڑا کر دیا سامنے لا کے، تو یہ 9 مئی کی ڈھال میں ریاست نہ چھپے. 12 مقدمات جو عمران خان پر ابھی 9 مئی کے جن میں عمران خان کو نامزد کیا گیا، وہ لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا ہے آج سے ایک ماہ پہلے. لاہور ہائی کورٹ نے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب یا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، جو پنجاب کا سب سے بڑا سرکاری وکیل ہوتا ہے، وہ پیش ہوتا ہے لاہور ہائی کورٹ پہ. ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں لکھتی ہے، ملک صاحب نے شاید وہ فیصلہ نہیں پڑھا، فیصلے میں لکھتی ہے ہائی کورٹ اپنے کہ میں بار بار پوچھ رہا ہوں، جج کہتا ہے میں بار بار پوچھ رہا ہوں پنجاب کے سب سے بڑے سرکاری ترم خان وکیل سے ثبوت لاؤ عمران خان کے خلاف سازش کا. ایکسٹینسو، جج لکھتا ہے ایکسٹینسو آرگومنٹس دیے ہیں وکیل نے. جانتی ہے کیا ثبوت پیش کیا اس نے؟ ایک پولیس انسپیکٹر نے عمران خان کو سازش کرتے ہوئے سنا. ہمالیہ بنا دیا انہوں نے، ماؤنٹ ایوریسٹ کھڑا کر دیا انہوں نے 9 مئی کا، سازش کا بیانیہ فلانا ڈمکانا. پوری ریاستی پروپیگنڈا مشینری پچھلے 16 مہینوں سے ہنٹر لے کے لگی ہوئی ہے، اس کی چابک ماری، اس کی پشت پر مارے جا رہی. یہ نکلا اس میں سے، کھودا پہاڑ نکلا یہ اندر سے. یہ لاہور ہائی کورٹ کا ریٹن ڈیسیژن ہے آج سے 1 مہینہ پہلے کا. ہم وہ فیصلہ کوٹ نہیں کریں گے، ہم یہ فیصلہ کوٹ نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے. لیکن امیر عباس صاحب مجھے ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف جو یہ لاجک ہے کہ چونکہ خان صاحب معافی مانگ لیں تو 7 خون معاف ہو جائیں گے، یہ کس قانون کے تحت ہوگا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ امیر عباس صاحب میں آپ سے عرض کروں، ابھی بیٹھے بیٹھے امیر عباس صاحب میں آپ کو اس فیصلے سے سنا دوں. گستاخی معاف، ملک صاحب گستاخی معاف، ایک جملہ گستاخی معاف، پھر آپ بولیے گا. ابھی بیٹھے بیٹھے آپ مجھے کہہ دیں کہ امیر عباس تم نے یہ موبائل چوری کیا ہے، کیا مجھے آپ یہ حق نہیں دیں گی کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ نادیہ صاحبہ یہ موبائل میں نے یہاں سے لیا تھا، کب لیا تھا، تب لیا تھا، ایسے لیا تھا؟ یا آپ مجھے کہہ نہیں ابھی کہ ابھی معافی مانگو شو میں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کیا عمران خان نے، اب وہ ہو گیا ملزم. اب ملزم کو حق، اپنی صفائی کا حق دینا ہے یا نہیں دینا؟ یا چونکہ ریاست کے منہ سے نکل گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے منہ سے نکل گیا ہے کہ یہ 9 مئی اس نے کیا لہذا اس نے کیا. ٹائم کم ہے، ملک صاحب کا آرگیومنٹ کمپلیٹ کرنے دیں. جی آپ امیر عباس صاحب 109 میں چلان کس چیز کا ہوتا ہے؟ 109 میں چلان اس چیز کا ہوتا ہے کہ امیر عباس صاحب یہ کہہ دیں کہ ہاں بندے میں نے بھیجے تھے، بندہ مرڈر ہو گیا، امیر عباس صاحب 109 میں چلان ہوں گے. عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس نکالیں، چھوڑ دیں ہائی کورٹ کے فیصلے کو. ہائی کورٹ کیا کہتا ہے؟ میری گزارش سن لینا، عدالتیں آپ کی جو کر رہی ہیں آپ کو بھی اندازہ ہے. آپ اس بات کو چھوڑ دیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے لوگ اگر GHQ نہ جاتے تو کہاں جاتے، میرے لوگ اگر کور کمانڈر ہاؤس نہ جاتے تو کہاں جاتے. اس میں آپ کی مشاورت شامل نہیں ہے جب آپ اعلان کر رہے ہیں. اور ایویڈنس کیا چاہیے آپ کی ہائی کورٹ کو؟ مجھے بتائیے. یعنی ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہوگا ملک صاحب، یہ اصول طے ہو گیا، فیصلے ہم یہاں کریں گے، عدالتیں بند کر دیتے ہیں. سر عدالتیں ایسے ہی فیصلے کرتی رہی ہیں نا. میرا سوال یہ ہے آپ سے، تو پھر کیا کریں؟ عدالتیں ایسے فیصلے کرتی ہیں تو ملٹری کورٹ میں لے جائیں کیس. تو حضور والا جیسے پھر 9 مئی عمران خان نے کیا ہے آپ کی نظر میں، حضور والا جیسے پھر 9 مئی عمران خان نے کیا ہے، جیسے عمران خان نے یہ سٹیٹمنٹس دیں کہ میں نے بندے بھیجے، بالکل ویسا ہی شریف خاندان نے ایور فیلڈ کے بارے میں سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں. پھر وہاں سے عدالتوں سے جو بریت ہوئی ہے پھر اس کو ایک طرف رکھتے پر مانے کہ شریف خاندان نے یہاں سے مال چوری کر کے جا کے ایور فیلڈ بنائی. یہ بڑا سبجیکٹ ہے. چلیں میں معذرت چاہتی ہوں دونوں شخصیات سے، ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. کسی اور وقت اس کو کنٹینیو کریں گے. یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے 9 مئی تو یہی ہم اس میں بات کرتے رہیں گے، کرتے کرتے ہم بھی نہیں تھکے گا. امیر عباس صاحب بہت شکریہ، اور نصر اللہ ملک صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. تو کچھ خبریں یہ ہیں کہ مولانا صاحب نے جو حکومت کے ساتھ تعاون کی کچھ شرائط رکھی ہیں، انہوں نے کہا کہ 2 سینیٹر کی سیٹس دے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی گورنرشپ دے دیں. کیا پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے.
जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोई माने या ना माने, मौलाना साहब इस वक्त सियासत का महवर बने हुए हैं। PTI से उनकी मुलाकातें तो चल ही रही थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब भी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी मौलाना साहब से मुलाकात की, और शहबाज शरीफ साहब भी गए, उसके बाद उन्होंने भी मौलाना साहब से मुलाकात की, मोहसिन नकवी भी साहब उनके साथ हैं। लेकिन मौलाना साहब ने अभी तक किसी किस्म की कोई भी मीडिया टॉक नहीं की है। ये अंडरस्टैंडिंग उनके PTI से तो हो गई कि पार्लियामेंट में इशू टू इशू वो जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ क्या सपोर्ट दरकार है और क्या कोई यकीन दहानियाँ क्या मौलाना साहब ने कराई हैं और क्या एजेंडा था, इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। और जो मज़ीद कुछ खबरें आ रही हैं ज़राए से कि साहब ने कुछ डिमांड भी कर ली है नून लीग से, उस पर भी ज़रा बात करेंगे, या पीपल्स पार्टी से। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम नैयर बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नैयर बुखारी साहब, मौलाना साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान, वो खुद चल के गए, क्या एजेंडा था सर? ऑब्वियसली देखें, दोनों पाकिस्तान के बड़े अहम सियासतदान हैं, और आपको पता है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब का हमेशा मौक़िफ़ रहा कि सबके साथ मिल के चलो, मुफाहमत से चलो, और मुल्क के जो इश्यूज हैं, जो क्राइसिस हैं, उनको बामी मुशावरत से निकल जाए। बिलाशुबा मौलाना एक बड़े जीरक सियासतदान है इस मुल्क के, और बहुत अरसे से सियासत में, बल्कि उनका पूरा खानदान, उनके वालिद साहब एक बड़ी अहम रोल रहा पाकिस्तान की सियासत में उनका, और अभी भी मौलाना फजल रहमान साहब का और उनकी जमात का बड़ा अहम रोल है। और आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ जहाँ सियासी तल्लुकात हैं, वहाँ उनके ज़ाती तल्लुकात और ज़ाती तल्लुकात उनकी आपस में खासी बेतकल्लुफ़ी भी है, और हम उम्र भी हैं ऑलमोस्ट। तो मुल्की हालात, जो सियासत का तकाजा ये था कि जो सदर पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता है, उसको किरदार अदा करना चाहिए, और सियासी मैदान में मुशावरत एक बड़ी अहम चीज़ है। डायलॉग हमेशा अहमियत के हामिल होते हैं, इसलिए वो मुलाकात करने के। सर देखिए, मुलाकातों की बेशक मुलाकातें होनी चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए, लेकिन किस चीज़ पे मुशावरत? मौलाना साहब का तो कहना यह है कि जी इलेक्शन बदतरीन रिग्ड इलेक्शन थे, हमारा मैंडेट छीना गया, वो तो इससे कहीं बढ़कर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो कोई ना कोई तो एजेंडा होगा ना, जो इतने अरसे में आज ख्याल आया कि जी मौलाना साहब से मुलाकात की जाए, और अगर मुशावरत तो किस मामले पे मुशावरत? देखिए, आप एक गुजारिश सुन रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में भी मौलाना और नून लीग पार्लियामान में जाने को तैयार नहीं। आपको याद होगा? जी आपके इल्म में होगा बिल्कुल ना? बिल्कुल याद है मुझे। तो ये आसिफ अली ज़रदारी साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नून को भी परसुएड किया, कन्विंस किया, और मौलाना साहब को भी किया। उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है, इसको खाली न छोड़ा जाए, और वैक्यूम क्रिएशन होना चाहिए। हम जो भी इश्यूज है, हम भला ये रिग्ड इलेक्शन जरूर है, लेकिन इन इश्यूज को हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे और पार्लियामेंट के अंदर एजुकेट करेंगे, और वो जो पैरामीटर्स डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन पे, उनमें रहते हुए इस मुल्क में कंटिन्यूसली पे बिलीव करते हैं सिस्टम की। और इसलिए अभी भी मौलाना को यही कन्विंस करने की बात है कि वो बिलाशुबा उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन इंतख़ाबात के नताइज के, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जमहूरियत और इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन को सपोर्ट किया और उनको कहा कि आप हुकूमत साजी करें और हम आपको सपोर्ट करेंगे, और यकीन भी दिलवाया कि हम इंशाल्लाह आपको 5 साल तक सपोर्ट करते रहें। नहीं तो आप मौलाना साहब से ये चाहते हैं कि हुकूमत को सपोर्ट करें? हम उनसे चाहते हैं कि बल्कि हमसे ज्यादा तो जो है चीफ एग्जीक्यूटिव दुनिया शहबाज शरीफ साहब हो गए, उनसे मुलाकात की, और ये खबरें हैं तो उन्होंने कहा कि आप हुकूमती सफ़ों में शामिल हों, लेकिन वो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं मौलाना गफूर हैदरी साहब, उन्होंने कहा जी मैं तो उसमें शरीक नहीं था, पर बामी तौर पर मुशावरत होती है।
اور اگر وہ شامل ہوں گے تو پاکستان کی سیاست میں موجودہ حکومت کو تقویت ملے گی اور جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے میں ان کی مشاورت ہوگی. ٹھیک ہے, ان سے انپٹ لیا جائے گا. ٹھیک ہے سر. کچھ بلکہ کل ایک بڑے سینئر ہمارے اینالسٹ ہیں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مولانا صاحب نے 2 سینٹ کی سیٹیں اور خیبر پختونخوا کی گورنرشپ طلب مانگ لی ہے, کا مطالبہ کیا ہے, اور حکومت شاید ان کو دینے بھی جا رہی ہے. اس خبر پر آپ کے کیا کامنٹ ہے؟ صداقت ہے اس میں کہ پیپلز پارٹی تیار ہو جائے گی؟ I am not privy to this negotiation. تو I was never part of this negotiation. تو جس گفت و شنید کا میں حصہ نہیں, اس میں کیا سرائی کیوں کروں؟ اور اگر کسی نے کیا سرائی کی ہے تو اپنا سورس بتائے کیا کیسے اس کے معاملے میں. سر آپ تردید کر دیجئے کہ ہم خیبر پختونخوا کا گورنر چینج نہیں کریں گے. جب میں کیوں تردید کروں جب میں اس گفتگو میں شریک ہی نہیں ہوا, تو میرے علم میں نہیں, تو میں ہوا میں باتیں کرتا رہوں. تو آپ زرداری صاحب والی جو میٹنگ تھی اس میں آپ شامل تھے؟ نہیں, میں بالکل نہیں تھا. لیکن اس پہ تو گفتگو کی نا سر آپ نے. اس میں نے کیا گفتگو کی؟ آپ نے بتایا نا کیا ایجنڈا تھا, کیا بات تھی, مشاورت چاہتے تھے, یہ کرتے تھے. یہ ضرور بتایا کہ میری قیادت سے مجھے انفارمیشن ملی کہ میں نے یہی بتایا آپ کو کہ ملک میں جو ایشوز ہیں اس ایشوز کو سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے اس کو ریزالو کرنا چاہیے. میں نے یہی کہا. آپ نے مجھ سے پوچھا. اچھا سر, بالکل درست فرما رہے ہیں, بالکل صحیح ہے, بالکل درست فرما رہے ہیں سر, بالکل ود آل ڈیو ریسپیکٹ. سر اتنا اگر آپ بتا سکیں کہ اگر یہ ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا کا گورنر چینج کر دیں, پھر ہم آپ کی حکومت میں بھی آ جائیں گے, حکومتی جو بل لے کر آئیں گے اس پہ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے, تو کیا پیپلز پارٹی یہ قربانی دینے کو تیار ہوگی؟ دیکھیں کون سا بل, ایک پرائیویٹ ممبر کے بل کی بات کریں, حکومت کا تو کوئی بل مجھے نظر نہیں. پرائیویٹ ممبر کا تو وہ بل تھا جو آیا ہے, لیکن آگے بھی اطلاعات ہیں کہ حکومت بھی ایسا کوئی بل لے کر آنے والی ہے, یا پرائیویٹ ممبر کا بھی اگر بل آ جاتا ہے. آپ کیا سرائیوں پہ نا, اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اسپیکولیٹ نا. بات یہ ہے کہ ابھی ایک بل ہے این کے بندے کا, وہ پرائیویٹ ممبر کے, دوسرا جے یو آئی کا اپنا بندہ ہے, وہ بھی پرائیویٹ ممبر کے طور پہ اس نے دیا ہے. آپ بتا, why do you speculate on things? Don't presume things, نا. نہیں میں ٹھیک ہے, میں پریزیوم نہیں کر رہی, وہ پرائیویٹ کا, لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں سر کہ اگر مولانا صاحب ایسے کوئی ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے قابل قبول ہوگی کہ گورنر کے پی کے چینج کر دیں؟ یہ فیصلہ میری قیادت کرے گی, اور میری قیادت اپنی جماعت کے سی سے اور کور کمیٹی سے مشاورت کرے گی. بالکل ٹھیک, جو ہمارا طریقہ ہے. اگر مولانا کرتے ہیں تو اس کو بالکل میری قیادت اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. سر آخر میں نون لیگ نے ابھی جو تھا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک ٹاسک دیا ہے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا اسٹانس ہے؟ ایک اچھا گڈ جیسٹر ہے نون لیگ کا, اور پی ٹی آئی کو اس پہ آگے بڑھنا چاہیے, لیکن بات پھر وہی ہے, پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ جی فارم 47 الیکشن کی آپ انکوائری کرا لیں اس کی ٹرانسپیرنسی پر. آپ کو لگتا ہے حکومت یہ کر پائے گی؟ بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھ لیں. جب اس ملک پہ کرائسس آئے تو اس ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے پولیٹیشنز نے اپنا کردار ادا کیا. آج بھی ہم کرائسس میں ہیں. جو ریجنل سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جو اکانومی کی سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بھلا اکانومی خراب کس کی وجہ سے؟ لیٹس ناٹ ڈیبیٹ آن دیٹ. ایک دوسرے پہ آپ ایگزام لگانے سے نکل کے ہمیں وے فارورڈ ڈھونڈنا چاہیے, اور اس کو لیے ایک سین اپروچ ہونی چاہیے پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی قیادت. ان میں کنسسٹنسی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی قیادت میں وہ ایک موقف پہ کھڑے ہی نہیں ہوتے. وہ یو ٹرن کو اپنی سیاست کی ناراض سمجھتے ہیں. تو ہم کیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. لیکن ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ کبھی وہ اچکزئی صاحب کو اختیار دیتے ہیں, کبھی نہیں دیتے, کبھی کسی سے کچھ بیان دلوا دیتے ہیں. اور عجیب کھیل مچا ہوا ہے. جو مل کے آتا ہے جیل میں, اڈیالہ جیل میں عمران خان کو ہر آنے والا مختلف بیان دیتا ہے. صحیح بات. کسی کو کچھ دھمکی دے کے بھیج دیتے ہیں, کسی کو کچھ چپکی دے کے بھیج دیتے ہیں.
بالکل صحیح بات ہے، اس یہ میں تو مجھے کوئی تو دو ان رائے کی نہیں۔ سیاست میں سیریسنس نظر ہی نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب آپ کے ٹائم کا۔ اور بخاری صاحب کا کہنا یہی تھا کہ اگر کہ مولانا صاحب ایسی کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اسی صورت میں آپ کو سپورٹ ہوگا یا تعاون ہوگی کہ گورنر کے پی کے اور جو گورنرشپ ہے وہ ان کو دی جائے اور سینٹ کی 2 سیٹیں ہیں، ان کا اگر ایسا کوئی مطالبہ آتا ہے تو ہماری سی ڈیسائیڈ کرے گی، جو کہ دیگر فیصلے بھی کرتی ہے۔ تاہم پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتشار کا شکار ہے، اس میں کوئی یکسوئی نہیں ہے، تو اتنا زیادہ اعتماد کا فقدان ہے کہ اس پہ کیا بات کی جائے۔ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔